اس سے پہلی آیات میں انسانوں کو ناحق قتل کرنا اس کو بیان فرمایا کہ قتل انسان کتنا بڑا جرم ہے، یہ بھی زمین میں فساد کا، خرابی کا موجب بنتا ہے، انسانوں کا قتل کرنا۔ اب ان آیات میں اللہ جل جلالہ نے قطع طریق، راستوں کو مخدوش بنانا اور زمین میں فساد پیدا کرنے کی دوسری شکلیں قتل بھی ہے، مال لوٹنا بھی ہے، لوگوں کو گھر سے باہر ڈرانا دھمکانا، ان کے اوپر خوف مسلط کرنا، ڈاکہ زنی، رہ زنی کرنا، کہ دنیا میں خوف پیدا کر کے انسانوں کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنی چیزوں سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس کی سزا بیان فرمائی کہ یہ بھی رہ زنی اور ڈاکہ زنی اسلام اس کو بھی ناجائز قرار دیتا ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں اللہ جل شانہ نے کچھ حدود براہ راست خود بیان فرمائی، جس طرح زنا کی حد، قتل کی حد، شراب کی حد ہے، اسی طرح ڈاکہ اور راہ زنی کی سزا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست خود بیان فرمائی کہ ہر صورت میں مسلمان حکمرانوں کے لیے ضروری کہ وہ راستوں کا امن قائم رکھے، انسانوں کو خوف سے نکالے، تاکہ ہر آدمی امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ وہ اپنی زندگی بسر کر سکے، اپنے گھر بار آ جا سکے، اپنا کاروبار کر سکے، اس کی جان کو، اس کے مال کو کوئی خطرہ نہ ہو۔ اس لیے یہاں سزا ذکر کی، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک سزا ان لوگوں کی یہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، یعنی اللہ کا قانون اور اس کا نظام دنیا میں چلنے نہیں دیتے، عدل و انصاف کو قائم نہیں ہونے دیتے۔ اللہ کے رسول بھی دنیا میں اسی لیے آئے کہ عدل و انصاف کا نظام قائم کریں، انسانی معاشروں کو تباہیوں سے بچائیں، ڈاکوؤں سے، قاتلوں سے، چوروں سے، خیانت کرنے والوں سے، دھوکہ دینے والوں سے، فراڈ کرنے والوں سے بچائیں۔ اس لیے جو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں، ملک میں وہ فساد پیدا کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ زمین میں فساد ہو، ملک میں خرابی ہو، تو یہ خرابی کے کیڑے جنگ پیدا کرنا، قتل و غارت گری پیدا کرنا، ڈاکہ زنی کرنا، راہ زنی کرنا، مال لوٹ کر لے جانا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اس لیے اسلام نے اسے پسند نہیں کیا، فرمایا ان کی سزا بھی سخت ہے۔ ان کی 4-5 قسم کی سزائیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی، یقتلوا، مختلف حالات ہوتے ہیں، مختلف قوموں کے مختلف ان کی اعمال کرتوت ہوتے ہیں، ہر عمل اور کرتوت کی سزا الگ ہوتی ہے۔ یقتلوا، جس نے قتل کیا اس کو قتل بھی کیا جائے، او یسلبوا، ان کو سولیوں پر چڑھایا جائے، قتل بھی اس طرح نہ کیا جائے، ان کو سولی پر چڑھایا جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا اس نے مال بھی لوٹا، جان کو بھی نقصان پہنچایا، لیکن کچھ اعمال الگ الگ ہیں، اس کے مطابق اس کی سزا دی جا سکتی ہے کہ ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹے جائیں، من خلاف، مخالف جانب سے، کہ ایک طرف کا ہاتھ دوسری طرف کا پاؤں، تاکہ ان کو عبرت اور نصیحت ہو، او ینفوا من الارض، یا ان کو آزاد زندگی سے نکال دیا جائے، جیل میں ڈال دیا جائے، جلا وطن کر دیا جائے۔ تو فرمایا یہ ان کی سزائیں ہیں
کہ دنیا میں جو لوگ قتل کرتے ہیں، ڈاکے مارتے ہیں، راہزنی کرتے ہیں، لوگوں کا مال ناحق چھین کر لے کر جاتے ہیں، یہ کتنا بڑا ظلم، اس کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ اب اگر یہ ڈاکہ مارے اس انداز سے تو یہ تو لوگ ناپسند سمجھتے ہیں، اور آج کل کا ڈاکہ قانونی ڈاکہ ہو گیا۔ قانون بنا دیتے ہیں، ڈاکو مل کر، چور مل کر قانون کی بوتہ میں چھپ جاتے ہیں اور قانون بنا کر لوٹتے ہیں قوموں کو۔ بجلی آپ نے جلائی ہے 100 روپے کی اور ٹیکس لگا کر بل آئے گا 10,000، گیس جلائی ہے 200 کی اور بل آئے گا 5,000 10,000 کا۔ اسی طرح ڈاکے آج قانونی شکل میں ہیں کہ ہر آدمی کا مال لوٹا جاتا ہے اور قانونی طور پر لوٹا جاتا ہے، وہ قانون کے پیچھے چھپ کر لوٹ رہے ہیں۔ یہ جدید دور پہ آ گیا ڈاکہ مارنے کا۔ پہلے ایک آدمی کو لوٹا جاتا تھا، اب پوری قوم کو لوٹا جاتا ہے۔ بیک وقت ساری قوم کو لوٹا جاتا ہے۔ پہلے ڈاکو کسی ایک راستے میں کھڑے ہو جاتے تھے تو ایک آدمی، 2 آدمی، 3 آدمی، 4 5 ملتے تھے تو ان کو لوٹ لیتے تھے، اور وہ بھی رات کے وقت میں یا کسی ایسے تنہائی کے وقت میں۔ اب صبح شام رات دن اور پوری قوم کو لوٹا جاتا ہے، ان کا مال ناحق چھینا جاتا ہے تو ڈاکو بھی ناحق مال چھینتے۔ اور آج بھی بلوں کی مد میں ناجائز طور پر ہر آدمی سے اس کے مال، اس کی محنت، اس کی کمائی ناحق طور پر اس سے چھین لی جاتی ہے قانونی طور پر، اور وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، بلکہ الٹا لائن میں لگ کر دے کر آتا ہے پیسے، اپنا ٹائم چھوڑ کر، اپنی دکان چھوڑ کر، اپنا کاروبار چھوڑ کر، اپنی چیزیں چھوڑ کر، اپنا بہن بھائی چھوڑ کر، لائن میں لگ کر۔ یہ نئے دور کے ڈاکو، قتل و غارت گری کرنے والے، انسانوں کو لوٹنے والے جدید دور کے ڈاکو آ گئے کہ قانون میں چھپ کر۔ اب یہ بہت بڑی تباہی ہے اس دور میں۔ قرآن کہتا ہے یہ راہزن ہے، یہ ڈاکو، یہ قتل انسانیت کے مرتکب، لوگوں کا مال ناحق لوٹتے ہیں، چھینتے ہیں، ان کو تباہ و برباد کرتے ہیں، ان کے اوپر بوجھ لاتے ہیں، فرمایا ان کے خلاف یہ سزائیں نافذ ہونی چاہیے۔ قرآن کے ماننے والے، اللہ اور اللہ کے رسول کو ماننے والے، نبی پاک پر ایمان رکھنے والے، قرآن ان کی ڈیوٹی لگاتا ہے، ان کی ذمہ داری لگاتا ہے کہ ایسے ڈاکوؤں کو اپنی قوت پیدا کر کے، اپنی طاقت پیدا کر کے، اپنی جماعت پیدا کر کے، اپنی رائے پیدا کر کے ان کے خلاف کام کریں، تاکہ کسی کو ڈاکہ مارنے کی، راہزنی کرنے کی، قتل و غارت گری کرنے کی جرأت نہ ہو۔ اب اسلام کی تاریخ میں ایسے خطرناک دور بھی رہے کہ جس میں کسی آدمی کو جرأت نہیں ہوتی تھی کہ زمین میں پڑی ہوئی کسی کی چیز اٹھا لے، قتل و غارت گری کرنا تو بڑے دور کی بات، اور جو ایسا ڈاکہ مارتے تھے ان کو سزا بھی دی جاتی تھی۔ جس طرح خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک قبیلے کے لوگ آئے مدینہ میں، حضور علیہ السلام نے ان کے آنے کے بعد چونکہ بیمار ہو گئے تو ان کو مدینہ کے جو اونٹ تھے بیت المال کے، مدینہ سے باہر ان کو چرایا جاتا تھا چراگاہ میں، ان کو کہا وہاں جا کر ان کے پیٹ پھول گئے، استسقاء کا مرض ہو گیا، تو ان کو کہا کہ تم وہاں جاؤ، اشربوا من ابوالہا و البانہا، تم ان کا دودھ بھی پیو اور ان کا پیشاب بھی پیو، تمہارا علاج ہے۔ اب وہ کچھ عرصے وہاں رہے تو وہ ٹھیک ہو گئے، بیماری ختم ہو گئی، پیٹ ٹھیک ہو گئے، پانی نکل گیا، صحت مند ہو گئے۔ تو وہاں جو آدمی رسول اللہ کے مقرر تھے، نگران اور چوکیدار، 1-2 آدمی تھے، ان کو قتل کیا اور سارے اونٹ وہاں سے بھگا کے لے گئے۔ اب ایک صحابی کو پتہ چل گیا، اس نے ایک کو بھیجا مدینہ اطلاع دینے کے، خود ان کے پیچھے پیچھے روکنے کے لیے۔ اب ان کو پکڑا گیا اور رسول اللہ نے فرمایا ان کو ایک ایک پاؤں کاٹ کر اور ان کے ہاتھ کاٹ کر ان کو حرہ میں ڈال دو، یہاں جو مدینہ کے باہر سقلاف پہاڑ ہے ان کے اوپر ان کو ڈال دو، تاکہ راستے سے گزرنے والے لوگ ان کو دیکھیں کہ جو انسانیت کا مال لوٹتے ہیں، تباہی کرتے ہیں، ان کو کیسا انجام تک پہنچایا جاتا ہے۔ ان کے ساتھ کوئی رہ جانا کہ رحمت للعالمین ہے، لیکن قانون کے نفاذ میں، انسانوں کی جان اور مال کی حرمت میں اور عزت میں اور اس کے تحفظ دینے میں اللہ کے پیغمبر کسی کی رعایت نہیں کرتے۔
اور ان کو سزا دے دی، اس لیے فرمایا کہ ان کو قتل کیا جائے، سولیوں پر لٹکایا جائے، ان کے ایک ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹے جائیں اور ان کو جلا وطن کیا جائے، جیل میں ڈالا جائے۔ فرمایا ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کی دنیا کی رسوائی جو انسانوں کو تباہ کرتے ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب۔ ہاں فرمایا الا الذین تابوا من قبل ان تقدروا علیہم، وہ لوگ جنہوں نے اپنے اس ڈاکہ زنی کے دوران ہی توبہ کر لی، انہوں نے اپنے آپ کو واپس موڑ لیا، اب وہ کسی کے ہاتھ پر وہ توبہ کر کے واپس آ گئے، انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو جان لو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اب یہ توبہ کرنے والا راستہ بھی کھلا رہنا چاہیے کہ ڈاکوؤں کے لیے بھی راستہ کھلا ہوا ہو، توبہ کا راستہ ان کے لیے کیسے کھلے گا؟ اب جو ایسے ڈاکو بھی ہوتے ہیں جو عادی مجرم ہو جاتے ہیں، قتل و غارت گری کے عادی مجرم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں میں سے، اللہ والوں میں سے غالباً جنید بغدادی ہیں یا حسن بصری، ان کے واقعات میں لکھا ہے کہ ایک آدمی رات کو ان کے گھر میں گھسا اور ان کا مال وہاں تو کچھ بھی نہیں ملا، تو انہوں نے کہا آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں، یہاں اور تو کچھ نہیں، کپڑا میرے پاس یہاں پڑا ہوا ہے، یہ لے جاؤ۔ اب اس نے کہا کپڑا لے کے، اس کے ساتھ انہوں نے کپڑا اس کو دے دیا، اور وہ کہنے لگا خود ہی کہ تم میرا کپڑا میرے گھر چھوڑ کر آؤ۔ اب کپڑا اٹھا کے ان کو لے کر گیا اور ادھر ادھر دیکھ رہا ہے، جیل سے بھاگا ہوا تھا۔ اسی طرح ڈاکے اور اس میں اس کو قید کیا گیا اور وہاں سے بھاگ کر وہ پہنچا، تو وہ وہاں سے مال لے کر اس کے گھر چھوڑ کر آئے۔ اب وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو عجیب آدمی ہے کہ گھر بھی بہت بڑا ہے، کپڑا تھوڑا سا ہے، اور یہ کپڑا میرے گھر پہنچا کے آیا، اور اس کی آنکھوں میں یہ چمک، یہ قوت اور طاقت ہے۔ تو وہ متاثر ہو گیا اور وہاں جا کر ڈاکوؤں کو کہتا ہے، وہ اپنے لوگوں کو، کہ آج میں نے ڈاکہ تو مارا لیکن بڑا مسئلہ یہ سمجھ نہیں آ رہا، میں اندر سے پریشان ہو گیا کہ جس آدمی کے گھر گیا اسی نے میرا سامان یہاں پہنچایا۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے تیری ضرورت ہوگی اس لیے پہنچایا، اب میں پریشان ہوں، میرا دل مضطرب ہے، تمہارے ساتھ میرا دل نہیں لگتا۔ واپس اب دن کے وقت میں وہاں گیا، جا کر دیکھوں تو صحیح مکان کس کا ہے۔ اب وہاں جا کر دیکھا، پتہ چلا کہ وہ مکان تو جنید بغدادی کا ہے، یہ ان بزرگوں کا مکان ہے، اور انہوں نے اللہ کی مخلوق کے لیے اپنا مال وقف کیا ہوا تھا، جس کو جو ضرورت ہوتی ہے وہ دے دیا جائے، اس کا مسئلہ حل ہو جائے۔ اب وہی ڈاکو تھا، اس کے اندر ان کی صحبت سے توبہ کی کیفیت پیدا ہو گئی، رجوع کر لیا۔ سزائے اسے واپس نہیں کر سکی، لیکن اللہ والوں کی صحبت نے اس کے دل کو متاثر کر دیا۔ دل انسان کا متوجہ ہو، اگر دل کسی میں، اس کے دل میں کسی وقت بھی کسی برائی کے خلاف ایک جذبہ اور ارادہ پیدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے نکال دیتے، اور وہی وقت کا بہت بڑا ولی بنا، عالم بنا، اور اللہ کا نیک بندہ بن کر اس نے زندگی بسر کی، انسانوں کی رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیا۔ اب بڑے بڑے لوگ ہیں تو بہادر جو لڑنے مرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، لیکن اگر ان کا رخ بدل دیا جائے، ذہن بدل دیا جائے، تو وہ اپنی طاقت کا غلط استعمال نہیں کریں گے۔ لہذا قرآن کہتا ہے جو توبہ کر لیں تمہارے قابو میں آنے سے پہلے تو ان کو چھوڑ دو، لیکن حد جب اپنا دائرہ کار مکمل کر لیتی ہے پھر معافی نہیں ہوتی۔ حد ثابت ہو جائے، قانونی طور پر فیصلہ ہو جائے، گواہ گزر جائے، اب اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا جس کے اوپر حد نافذ ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن حکیم ہمیں اپنی عدالتی اصول بھی سمجھاتا ہے، سیاسی اجتماعی اصول بھی سمجھاتا ہے، اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ انفرادی اصلاح اور اخلاقی ترقی اور قوت کے راستے بھی بتاتا ہے کہ قانون نافذ کرنے والوں کا کام قانون کا نفاذ، وہ اس میں ڈھیلے نہیں ہوں گے، لیکن معاشرے کے جو دوسرے لوگ ہیں انہوں نے لوگوں کے لیے اخلاق کا راستہ، توبہ کا راستہ ضرور کھول کے رکھنا چاہیے کہ کسی وقت بھی ایک بڑے سے بڑا مجرم وہ توبہ کی طرف اس کو کیسے لایا جائے گا۔ اللہ والوں کا یہی کام تھا، علماء حق کا،
سچے اہل علم کا، اولیاء اللہ کا، حکمرانوں کا کام ہے عدل قائم کرنا، انصاف قائم کرنا، ہر ظالم کو قانون کے کٹہرے میں لا کر مجبور کر کے حقدار کو حق دلوانا۔ لیکن اہل علم کا کام ہے مجرموں کو بھی ایسے انداز سے رویہ رکھیں کہ وہ توبہ کی طرف آ جائیں۔ اس لیے قتل و غارت گری یہ کسی دور میں بھی پسند نہیں کی گئی۔ راہ زنی اور ڈاکہ زنی کہ آپ راستے میں کسی کو بیٹھ کر لوٹتے رہیں، یہ غلط راستہ ہے، غلط طریقہ کار ہے، قرآن اس کو ناجائز قرار دیتا ہے۔ فرمایا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، جان لو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ انسان اگر غلطی سے توبہ کر کے اصلاح اور درستگی کی طرف آتا ہے، نفاذ قانون کی طرف آتا ہے، قانون کی تابعداری اور تعمیل میں آ جاتا ہے، اب اللہ تعالیٰ اس کا گناہ معاف کر دیتے۔ لیکن حکمرانوں کا کام، عدالت کا کام، پولیس کا کام وہ اصلاح اور درستگی قانونی طور پر ہے۔ کسی کو جرأت نہ ہو کہ کسی کو نقصان پہنچائے، کسی اور کو جرأت نہ ہو تو حکومت کو بھی جرأت نہیں ہونی چاہیے۔ کسی کے کوئی حکمران طبقوں میں سے کوئی آدمی حکومت اور طاقت اور عہدے کا غلط استعمال کر کے کسی کی جان، مال اور عزت کو نقصان پہنچائے، اس کی بھی اجازت نہیں دی جا سکتی کسی حکمران طبقے کو کہ وہ قانون کی خلاف ورزی کرے اور کسی کی جان مال کو نقصان پہنچائے۔ اللہ جل شانہ ہمیں قرآن حکیم کے یہ واضح دو ٹوک احکامات، امن کے، عدل کے، انصاف کے، جان اور مال کے تحفظ کے، اللہ تعالی ہمیں ان کو سمجھنے کی اور اپنے معاشروں میں آج ان کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج مسلمان معاشرے اس میں قرآن کا قانون اس کا نفاذ نہیں، عملی طور پر ایمان رکھتے ہیں لیکن عمل کے قائل نہیں ہے مسلمان۔ 99% مسلمان معاشرہ ہے اور 100% قرآن کے خلاف یا قوانین، عمل قرآن کے خلاف۔ یہ کتنا بڑا المیہ ہے اور کتنا بڑا افسوس کا مقام ہے۔ لیکن آج مسلمانوں کے کانوں پر جوں بھی نہیں رکھتی کہ ہمارے معاشرے میں کیوں ڈاکہ ہے، کیوں قتل و غارت گری ہے، کیوں راہ زنی ہے، کیوں کسی کا مال لوٹا جاتا ہے۔ مسلمان ہوں اور ان میں یہ کام ہو، یہ کیسے قبول کیا جا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اس معاشرے کو تبدیل کرنے کی، اس میں اسلام کے عدل و انصاف کے نظام کو مکمل طور پر غالب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی راہ میں اندرونی اور بیرونی جو رکاوٹیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کو دور کر کے اسلام کے بین الاقوامی سطح پر عدل و انصاف کے نظام کو غالب کرنے کی ہمیں پھر سے اہلیت نصیب فرما دے۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک یہی سزا ہے ان لوگوں کی جو لڑائی کرتے ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور دوڑتے ہیں ملک میں فساد کرنے کو، أَن يُقَتَّلُوا، ان کو قتل کیا جائے، او یسلبوا، یا سولی چڑھائے جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا کاٹے جائیں ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے، الٹی طرف سے، او ينفوا من الارض، یا دور کر دیے جائیں اس جگہ سے، ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کی رسوائی ہے دنیا میں، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن قَبْلِ أَن تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ، مگر جنہوں نے توبہ کی تمہارے قابو پانے سے پہلے، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، وہ جان لو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔